السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. آج اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کروں گا. ہو سکتا ہے بعض باتیں مختصراً پہلے بیان ہو چکی ہوں، لیکن ان کی تفصیل بھی یہاں ہے بعض جگہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے. صرف آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ سے محبت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اظہار کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ سے ہے، آپ کی رہنمائی فرمائی. اور پھر کس طرح اس محبت میں مزید بڑھ کر آپ نے اپنی امت کی تربیت کی اور امت کی رہنمائی بھی کی. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم آپ پر نازل فرمائی، آپ نے امت تک کس طرح اسے پہنچایا تاکہ ان کی رہنمائی ہو. اس کے لیے آپ کے دل میں ایک درد تھا، بلکہ یہ درد ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی رہنمائی کی کہ آپ نے امت کی بھی رہنمائی کرنی ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت کا درد، اور انہیں تباہی سے بچانے کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے کہ وہ وجدہ کا ضالاً فہدیٰ، اور جب اس نے تجھے اپنی قوم کی فکر میں سرگرداں دیکھا تو ان کی اصلاح کا صحیح طریقہ تجھے بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں بے انتہا صدمہ رسیدہ دیکھا اور آخر تجھے وہ راستہ بتا دیا جس پر چل کر تو ہمارے پاس پہنچ گیا. تفسیر کبیر امام راضی میں سورۃ الضحیٰ کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ضلال کے ایک معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنَّكَ لَفِي ضِلَالِكَ الْقَدِيمِ میں ضلال کا مطلب اپنی محبت ہے. بس مفہوم یہ ہوگا کہ تو محب ہے، بس میں نے تیری ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کی جن کے ذریعے سے تو اپنے محبوب کی خدمت کر کے قرب کی منازل طے کر سکتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے سند دے دی کہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہے. اس محبت کا اظہار ہم مختلف روایات میں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت جو آپ سے کی تھی اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کے اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے، اس پر پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خواص عباد کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنما ہوتے ہیں مگر مانن نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے. بظاہر اگر اس لفظ کو عام طور پر استعمال میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ صحیح لفظ نہیں ہے کیونکہ ضال کا مطلب گمراہی ہے، لیکن نہیں،
جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے خاص موقع پر اسے استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ وہ وجدہ کا ضالن فہدہ۔ اب ظاہر ہے کہ ضال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے منہ پر چڑھے ہوئے ہیں، گمراہ کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اے رسول تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، یعنی کہ عام لوگ جو معنی کرتے ہیں۔ حالانکہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے، اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر ہے، بے دین ہے اور حد شرع کے لائق ہے۔ بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق و سباق سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدہ کا ضالن فہدیٰ ووجدہ کا عائلاً فاغنیٰ، یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بے کس پایا اور اپنے پاس جگہ دی، اور تجھ کو ضال یعنی عاشق وجہ اللہ پایا، اللہ تعالیٰ کا عاشق پایا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی طرف تجھے کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا، بس اس نے تجھے غنی کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی اور انشراح صدر اور عصمت و حیا اور صدق و صفا اور توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل اور اعلیٰ اور اکمل و عرفہ اور اعلیٰ اور اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کو اتنے کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا۔ وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر، وہ پاک تر، وہ معصوم تر اور روشن تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا اور اکمل ہو، یعنی بہت مضبوط اور مکمل ہو، اور عرفہ اور اتم ہو، بہت بلند اور کامل ہے، اور کامل ہو کر عرفہ و اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ اس آئینے میں، اس شیشے میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے ہر پہلو ہمیں نظر آتا ہے، آن وسلم کی ذات میں بھی اور آپ کی تعلیم میں بھی۔ فرمایا سو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوخ کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے، یعنی تمام صحف سابقہ اور ان کے کلام کی چمک اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دنیا کا انسان پیدا کر سکے یا نکال سکے اور قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ ہاں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کوئی فکر ایسی برہان عقلی پیش نہیں کر سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو۔ کوئی تقریر ایسا قوی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے قوی اور پربرکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا ہے۔ قرآن کریم فرمایا کہ وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالیٰ کا ایک نہایت مصفہ آئینہ ہے، جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے
جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔ بس اب جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ بھی ایسی پاک تھی جو سب سے چیزوں سے بالا تھی، سب تعلیموں سے بالا تھی، سب صحیفوں سے زیادہ بلند ہے، مکمل اور کامل تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ اس لیے آپ کا وجود بھی اس تعلیم کا حامل ہے، یعنی وہ بھی مکمل اور کامل ہے۔ یہ آپ نے ثابت فرمایا ہے۔ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ آپ کا وجود سب انسانوں سے کامل ہے، اور آپ ہی وہ کامل انسان ہیں جن کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تمہارے لیے اسوہ ہے، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ بھی اعلان کروا دیا اور کہ لوگوں کو بتا دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کے طریق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہی سیکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو نظارے ہمیں نظر آتے ہیں، احادیث میں سے کئی روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے اس کی محبت کے طلبگار ہوتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت مجھے میری ذات، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ بس یہ وہ دعا ہے جو آج ہر اس شخص کو کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید ختمی انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور اس کی محبت عطا فرما جس کی محبت مجھے تیرے حضور نفع بخشے۔ اے اللہ، میری پسندیدہ چیزیں جو تو مجھے عطا کرے، ان کو اپنی محبوب چیزوں کے حصول کے لیے میری قوت کا ذریعہ بنا دے، اور میری وہ پیاری چیزیں جو تو مجھ سے علیحدہ کر دے تو انہیں میرے لیے ان چیزوں کے حصول کے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دے جنہیں تو محبوب رکھتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں جو تجھے مجھے عطا کرتا ہے، ان کو اپنی محبوب چیزوں کے لیے بھی میری قوت کا ذریعہ بنا دے، مزید طاقت بخش، اور میں مزید ان چیزوں کو حاصل کروں جو تجھے محبوب ہیں، اور ان کے ذریعے میں مزید تیری محبت حاصل کرنے والا بنوں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے والا بنوں جو تجھے پسند ہیں۔ اور فرمایا کہ جو میری پیاری چیزیں ہیں، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پیاری ہیں یا میرے پیارے لوگ ہیں، لیکن تو انہیں مجھ سے علیحدہ کر دیتا ہے، تو میرے لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کے حصول کے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دے جنہیں تو محبوب رکھتا ہے۔ جو چیزیں مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے اس کے بعد پھر طاقت ملے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی
اور اس نے مجھ سے علیحدہ کر دی، یا اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، یہی رضا تھی، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اگر ان کو لے لیا تو جو اے اللہ جو تیری محبوب چیزیں ہیں، جو پسندیدہ باتیں ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے طاقت عطا کروا۔ بس یہ آپ کی محبت کا اظہار تھا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر آپ اس میں یہ کہا کرتے تھے کہ سبحانہ کا ربنا و بحمدہ کا اللہم اغفر لی، کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کے ایک واقعہ کا ذکر حضرت عائشہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، تو میں نے رات میں آپ کو موجود نہ پایا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پیروں پر لگا، آپ سجدے میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیرے عفو کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے۔ میں ثنا کو تجھ پر شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے، یعنی میں تو تیری اتنی تعریف کر ہی نہیں سکتا جو تو نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، وہی تیری تعریف ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی، میں سو گئی تو آپ خاموشی سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں غیرت سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک کپڑے کی گٹھری کی طرح زمین پر سجدہ ریز ہیں۔ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، سجدہ لکا سوادی و خیالی و آمنہ بکا خوادی رب حاضی یدی وما جنیت علی نفسی یا عظیم و ترجے لکل عظیم فغفر ذنب العظیم، یعنی اے اللہ تیرے لیے میری جسم و جان سجدے میں ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں جو تیری سامنے دراز ہیں، اور جو کچھ میں نے ان کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کامل انسان تھے جنہوں نے سوائے نیکیوں کی جن سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ تیرے سامنے ہے۔ اے بہت عظمتوں والے، جس سے ہر بڑی سے بڑی بات کی امید کی جاتی ہے، تو سب بڑے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، کس بات نے تجھے باہر نکالا؟ تم کس میں باہر آ گئی؟ تم سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو گمان میں نے کیا تھا اس وجہ سے، یعنی مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ کہیں کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً بعض گمان گناہ ہو جایا کرتے ہیں، کیا تجھے مجھ پر شک ہوا؟ یہ تو گناہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے شک ہوا تھا کہ دوسری بیوی کے ہاں نہ چلے گئے ہوں۔ میں نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ یہ گمان جو ہوتے ہیں یہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ بس بدگمانی سے بچنے کے لیے ہر معاملے سے اللہ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ الفاظ پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس لیے تم بھی اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرو۔ اب تم نے سن تو لیا، یہ پڑھا کرو۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا وہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے بخشا جائے گا۔ ہاں، یہ شرط بھی ہے ساتھ کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا بھی ہو، یقین بھی کامل ہو، اور باقی نیکیاں کرنے والا بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کو تو یہی فرمایا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ حضرت عائشہ کا معیار کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو باقی نیکیاں نہیں جا لاتا صرف اتنی دعا پڑھ لے گا تو بخشا جائے گا۔
اسی طرح ایک روز ایک اور روایت میں آتا ہے جو زیادہ تفصیل سے صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اس رات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، آپ گھر لوٹے، اپنی چادر رکھ دی، جوتے اتارے اور اپنے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور اپنے اوپر والی چادر کو ایک پہلو بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے۔ اتنی دیر ہوئی کہ آپ نے خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی، آہستہ سے اپنے جوتے پہنے، دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے، پھر اسے آرام سے بند کر دیا دروازے کو۔ میں نے اپنی اوڑھنی اور اوپر والی چادر لی اور آپ کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ آپ جنت البقیع پہنچ گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کی فرمایا، پھر آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ واپس مڑے اور میں بھی مڑی۔ آپ تیز چلنے لگے، میں بھی تیز چلنے لگی۔ آپ نے رفتار اور تیز کی تو میں نے بھی کر لی۔ آپ اور تیز چلنے لگے، میں بھی چلنے لگی۔ پھر آپ گھر آ گئے اور میں آپ سے پہلے اندر داخل ہوئی اور لیٹ گئی۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، محسوس کر لیا کہ سانس پھولا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ تیز چلنے کی وجہ سے پھول گیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اور ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور مجھے بتاؤ گی ورنہ لطیف و خبیر خدا مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے آپ کو ساری بات بتا دی کہ میرے دل میں کیا خیال آیا تھا اور کس طرح میں پیچھے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو وہ سایہ تم تھی جسے میں نے اپنے آگے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جو مجھے محسوس ہوا اور فرمایا، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہنے لگیں، جو کچھ میں نے لوگ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، اس نے ظاہر کر دینا تھا آپ پہ، میں بھی بتا دیتی ہوں، اور جو میرے دل میں تھا میں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے جب تم نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بلایا۔ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں باہر گیا ہوں تو وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور چونکہ انہوں نے تم سے یہ بات مخفی رکھی تھی اس لیے میں نے ان کی بات قبول کی اور اسے تم سے مخفی رکھا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے خیال تھا کہ تم سو چکی ہو اور میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں جگاؤں۔ یہ بھی آپ نے فرما دیا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم تنہائی محسوس کرو گی۔ اگر میں بتا کے جاتا تم کہتی کہ میں آج اکیلی ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو جبرائیل نے کہا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا رب آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں بھی اس ثواب میں داخل ہوتی ہوں، میں ان کے لیے کس طرح کیسے دعا کروں؟ آپ نے تو دعا کر لی ہے، اب میں بھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو کہ مومنوں اور مسلمانوں میں سے اس گھر والوں پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے آگے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ دعا بھی آپ نے سکھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ سے محبت کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوئی ہے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری اور عجیب بات آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عائشہ رو پڑی، پھر فرمایا آپ کا ہر معاملہ ہی پیارا اور عجیب تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ میری باری کی رات میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ میرے ساتھ لحاف میں داخل ہو گئے اور اپنے جسم کو میرے جسم سے لگایا، جو محسوس کیا میں نے جسم، تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ اگر مجھے اجازت دو تو آج کی بقیہ ساری رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔
میں نے عرض کیا مجھے آپ کا قرب اور آپ کی خواہش دونوں محبوب ہیں. مجھے آپ کا قرب بھی عزیز ہے، آپ کی خواہش کا بھی احترام ہے. مجھے سب سے زیادہ یہی بات ہے محبوب ہے کہ آپ کی سب خواہشیں پوری ہوں. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں عبادت کرنا تو کریں. پھر آپ گھر میں رکھیے، ایک مشق کی طرف گئے اور وضو کیا، پانی کی مشق سے. آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈالا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور قرآن پڑھنے لگے اور رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آنسو آپ کے دامن تک پہنچ گئے. پھر آپ نے اپنے دائیں پہلو پر ٹیک لگائی اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھا اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آنسو زمین تک پہنچ گئے. کہتی ہیں کہ پھر حضرت بلال صبح کا وقت ہو گیا فجر کی نماز کا، آپ کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کا ایک واقعہ گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا میں نے، تو مزید اس کی تفصیل یہ بھی ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا کہ آپ متفکر ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر پریشانی معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے کیا بات تسلی دلا سکتی ہے کہ اس میں وہ آندھی کا عذاب نہ ہوگا؟ میں غیب کا علم تو نہیں جانتا، اب کون سی بات ہے جو مجھے تسلی دلائے کہ اس میں آندھی کا عذاب نہیں ہے جو پہلی قوموں پر آیا تھا. قوم پر عذاب، ایک قوم پر عذاب آیا تھا، جب اس نے قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، جیسے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. تو مجھے کیا پتہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کی وجہ سے جو میرے دل میں ہے خوف زدہ ہو جاتا ہوں. ایک اور جگہ حضرت عائشہ نے یہی روایت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں بادل دیکھتے تو ادھر ادھر اندر باہر آتے جاتے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتا تو آپ سے گھبراہٹ جاتی رہتی. نارمل طریقے سے بادل برس رہا ہے. حضرت عائشہ نے آپ سے اس حالت کا سبب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کہیں یہ ویسے بادل نہ ہوں جیسے عاد کی قوم نے کہا تھا. سورۃ الاعراف کی آیت کے مطابق جب انہوں نے بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ بادل آ رہا ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن وہ ان پر عذاب لے کر آیا. پھر روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بادل سے برسنے والے پہلے قطرے کے لیے اپنا سر ننگا کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے رب عز و جل سے یہ تازہ نعمت آئی ہے اور سب سے زیادہ برکت والی ہے. جب نارمل بارش ہوتی تھی تو اس میں یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. عروہ بن زبیر کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے پوچھا کہ مجھے وہ بدترین سلوک بتائیں جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آئے. اس نے اپنا کپڑا آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کو گلا زور سے گھونٹنا شروع کیا. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے عقبہ کو کندھا پکڑ کر اسے دھکیل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا. آپ نے کہا کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی محبت میں سرشار ہے، اس میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے اور تم اس کو مارنے پر تلے ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی تھی. انہی عشق الہی کے نظاروں کو دیکھ کر مکہ کے لوگ یہی کہتے تھے کہ انا محمد عشق ربا، یعنی محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے، اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عشقہ محمد اللہ رب، یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا تھا جس کے عاشق اللہ ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی تھی، اور روز کی مناجاتوں اور پیار کے سجدوں کو دیکھ کر اور فنا فی الاطاعت کی حالت اور کمال محبت اور دلدادگی کی منہ پر روشن نشانیاں، یعنی عشق کی منہ پر روشن نشانیاں اور اس پاک منہ پر نور الہی برستا مشاہدہ کر کے کہتے تھے کہ عشقہ محمد اللہ رب، کہ محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا۔ اور پھر صحابہ نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا، بلکہ اس پیار کے مقابلے پر جو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا، خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا۔ تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے، اور ان کے دل بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس قدر عجائبات الہیہ دیکھے اور اس قدر نشان آسمانی مشاہدہ کیے کہ ان کو کچھ بھی اس بات میں شک نہ رہا کہ فی الحقیقت ایک اعلیٰ ذات موجود ہے جس کا نام خدا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر یک امر ہے، اور جس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام صدق و صفا کے دکھلائے اور وہ جاں فشانیاں کیں کہ انسان کبھی کر نہیں سکتا جب تک اس کے تمام شک و شبہ دور نہ ہو جائیں، اور انہوں نے بچشم خود دیکھ لیا کہ وہ ذات پاک اسی میں راضی ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل و جان مطابقت اختیار کرے۔ تب اس حق الیقین کے بعد جو کچھ انہوں نے مطابقت دکھلائی اور جو کچھ انہوں نے مطابقت کے جوش سے کام کیے، اور جس طرح وہ اپنی جانوں کو اپنے برگزیدہ ہادی کے آگے پھینک دیا، وہ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں جب تک تجربہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے طریق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا طریق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا معرفت میرا سرمایہ ہے، یعنی زندگی کے کیا پہلو ہیں، کہ کیا طریقہ ہے جس پر آپ کی زندگی کا مدار ہے۔ آپ نے فرمایا معرفت میرا سرمایہ ہے اور عقل میرے دین کا اصل ہے۔ معرفت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے اور میری دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں استعمال کرتا ہوں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہوئے استعمال کرتا ہوں۔ یہ میرے دین کی اصل ہے اور بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میری زندگی کی اساس اور بنیاد ہے۔ خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کا شوق میری سواری ہے۔ میں خدا کی راہ میں اور اس کی محبت میں آگے ہی بڑھتا چلا جاؤں، یہ وہ شوق ہے جو میری سواری ہے، جس پر سوار ہو کر میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہوں اور مجاہدہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میرا دوست اور غمگسار ہے۔ میرا دوست کون ہے؟ میرا غمگسار اور مجھے تسلی دینے والا کون ہے؟ وہ صرف خدا تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر اور دعائیں ہیں۔ خدا پر بھروسہ میرا خزانہ ہے، میں صرف اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، اور یہی میرا خزانہ ہے۔ تم جو طریق پوچھ رہے ہو تو یاد رکھو کہ غم و حزن میرا رفیق ہے۔ اگر کوئی غم یا صدمہ مجھے پہنچتا ہے تو یہ میرے ساتھی اور زندگی کا حصہ ہیں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ علم میرا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنے سے ذہن کو جلا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان مزید حاصل ہوتا ہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ علم سکھاتا ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس سے بڑھ کر کون سا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی میرا ہتھیار ہے جس کی بدولت میں ترقی کر رہا ہوں۔
دنیاوی علم میں بھی آپ نے دیکھا، جیسے جنگوں کے واقعات میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے گزشتہ خطبات میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا کیا جس کی وجہ سے آپ بہترین منصوبہ بندی اور اعلیٰ پلاننگ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے پاس روحانی علم بھی بے شمار تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ واضح ہے، ظاہر و باہر ہے۔ پھر فرمایا صبر میری رضا ہے، یعنی میری رضا صبر ہے، میرا لباس صبر ہے، اور خدا کی مرضی میری پر رضا رہنا، خدا کی مرضی پر راضی رہنا میرا مال غنیمت ہے۔ میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہوں اور یہی میرا مال غنیمت ہے۔ فقر میرا فخر ہے، اور ظاہری طور پر فقیری یا مالی کمی کی حالت ہو تو یہی میرا فخر ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کی حالت کے باوجود مجھے بے شمار نوازا ہے۔ زہد میرا ہنر ہے، میرا ہنر زہد و تقویٰ ہے، اور میں اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین میری قوت ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے، اور اسی سے مجھے قوت ملتی ہے۔ سچائی میرا شفیع ہے، میں نے کبھی غلط بات نہیں کی، اور سچائی میری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اطاعت میرے لیے کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہر حکم پر کامل اطاعت سے عمل کرنے والا ہوں۔ جہاد میرا خلق ہے، چاہے وہ جسمانی جہاد ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں روحانی جہاد ہے یا اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا جہاد ہے، یہی میرا خلق ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگرچہ یہ ساری باتیں ہیں لیکن میری آنکھوں کی اصل ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا میرے دل کا ثمرہ اللہ کا ذکر ہے، اور میرا شوق میرے رب میں ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نمونہ تھا، جس کی چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اسی نمونے کا اثر تھا کہ صحابہ میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور انہوں نے وہ مقام پایا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو پہلے میں نے پڑھا تھا، اور یہی وہ کامل اور مکمل تعلیم ہے جسے آپ کے غلام صادق حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنایا۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں 2 دفعہ پنجابی میں مصرے بتلائے گئے، ایک تو یہی کہ جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو، اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے، اس میں ایک مجذوب جس میں محبت الہی کا جذبہ ہو میری طرف آ رہا ہے۔ جب میں پاس پہنچا تو اس نے یہ شعر پڑھا، عشق الہی منہ پر بسے ولیاں یہ نشانی، یعنی ولیوں کی نشانی یہی ہے کہ ان کے منہ پر عشق الہی برستا ہے۔ اور یہ دیکھ کے مطلب یہی تھا کہ اس نے مجھے دیکھ کے یہ کہا کیونکہ اس کو عشق الہی نظر آیا تھا، نور نظر آیا تھا۔ آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حاصل کیا، بس یہ آپ کا نمونہ تھا، اور اس لیے آپ نے جماعت قائم فرمائی تھی۔ آج ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ تجدید اور وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں پھر اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اور اس کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی بن سکیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا صحیح حق ادا کر سکیں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کر سکیں گے، اور آپ کے حقیقی ماننے والوں میں شمار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے آج کل دعا کریں۔ 2 دن ہوئے وہاں جو ایک مقدمہ چل رہا تھا مبارک ثانی صاحب کا، ان کو عدالت سیشن جج نے عمر قید کی سزا سنائی ہے کہ الزام یہ ہے قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اسے پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ یہ اب عدالتوں کا حال ہے، ان سے کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس فیصلہ پر تو غیروں نے بھی لکھا ہے کہ کیا مذہب کا خیز فیصلہ ہے۔ گو بعض مولویوں نے عمومی طور پر بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے بڑے فیصلے کو، اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے جج کی،
لیکن انصاف پسند جو لکھنے والے ہیں وہی لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے مذاقیہ انداز میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور رکھا ہوا ہے گھر میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کا حال ہے۔ اگر حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان مولویوں کے پیچھے چل کر اسی بات پر بعض جگہ عمل کر رہی ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انشاءاللہ جلد ان پر آئے گی اور اس کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں کمی یا عمل یا عبادت کے حق صحیح نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس میں تعطل نہ ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے، جیسا کہ آن علیہ وسلم بھی اس خوف سے بعض باتوں کو دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ بس دعاؤں کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باقی دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو امن عطا فرمائے اور ہر فتنہ و فساد سے بچا کے رکھے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ 2 ذکر ہیں، ایک پہلا ہے مولانا جلال الدین نیر صاحب، یہ سابق صدر انجمن احمدیہ اور صدر مجلس تحریک جدید تھے قادیان میں۔ گزشتہ دنوں یہ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد مکرم ایچ حسین صاحب عالمی جنگ کے دوران آرمی میں بطور کلرک کام کر رہے تھے۔ اس دوران بصرہ میں 1922 میں احمدیت قبول کی اور کیرالہ سے شائع ہونے والے جماعتی رسالہ ستیہ دوتن کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ کیرالہ کے رہنے والے تھے، فوج کے بعد وہاں آ گئے۔ مرحوم کے والد مکرم ایچ حسین صاحب 1950 میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی تحریک برائے آبادی قادیان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی پوری فیملی لے کر قادیان آ گئے اور وہیں آ کے بعد ہوئے، لیکن 1 سال کے اندر ہی قادیان میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولانا جلال الدین صاحب نیر کی والدہ محترمہ زبیدہ سلطانہ صاحبہ نے پھر وہاں دوسری شادی کر لی چودھری عبدالحق صاحب سے جو درویش تھے، اور انہوں نے ان کے نیر صاحب کے بھائی بہنوں کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلال الدین نیر صاحب کی ابتدائی تعلیم قادیان میں ہوئی اور 1963 میں پھر انہوں نے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ پھر ان کا تقرر ہو گیا پہلے انجمن میں بطور انسپکٹر بیت المال کے، طویل عرصہ تک خدمت کی اور پوری ہندوستان کی جماعتوں کا یہ دورہ کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے بڑی محنت سے اور محبت سے انہوں نے افراد جماعت کو چندوں کے نظام میں شامل کیا، اور اسی وجہ سے ان کے ہندوستان کے طول و عرض میں جماعتوں کے احباب کے ساتھ ذاتی تعلق بھی تھا۔ 63 سال تک مرحوم کو جماعتی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران انسپکٹر بیت المال آمد کے بعد بطور آڈیٹر، محاسب اور پھر لمبا عرصہ بطور ناظر بیت المال آمد خدمت کا موقع ملا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہے 7 سال تک یہ صدر احمدیہ قادیان میں مقرر رہے، اور پھر صحت جب تک یاد رہی صدر مجلس تحریک جدید بھی تھے۔ اسی طرح ذیلی تنظیموں میں بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ عبادت گزار اور صوم و صلات کے پابند تھے، اور خلافت کی ہر بات پر تعمیل کرنے والوں میں اولین لوگوں میں شامل تھے۔ کھلاڑی بھی تھے، ایتھلیٹ بھی تھے، اس لحاظ سے بھی انہوں نے بڑا آرگنائز کیا وہاں۔ ان کی شادی کشمیر کے خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ پہلے وفات پا گئی تھیں، اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اور جو جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم میر حبیب احمد صاحب کا، جو میر مشتاق احمد صاحب کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں 79 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بڑے شفیق مل نثار اور خلافت کے فدائی وجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا بابو عبدالرحیم صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے حضرت میر قاسم علی صاحب رضی اللہ عنہ ایڈیٹر رسالہ فاروق کے توسط سے 1903 میں بیعت کی تھی. حضرت میر قاسم علی صاحب رضی اللہ عنہ میر حبیب صاحب کے والد مشتاق مصائب کو گود لیا تھا انہوں نے، کیونکہ حضرت میر قاسم علی صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. میر حبیب صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی اور پھر بی ایس سی اور پھر اس کے بعد ایم ایس سی فزکس کی ڈگری حاصل کی. پھر باہر بھی چلے گئے. جماعتی خدمات ان کی یہ ہیں کہ 1970 سے 1971 تک تعلیم اسلام کالج میں بطور مدرس تدریسی خدمت کا آغاز کیا. اس کو نیشنلائی نہیں ہوئے تھے اس کالج. 73 تا 76 نصرت جہاں اسکیم کے تحت سیری لیون گئے، جہاں فری ٹاؤن میں فزکس کے استاد کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. پھر یہ واپس پاکستان آ گئے 1976 میں. پھر 76 میں ہی واپس نائجیریا چلے گئے اور وہاں 1987 تک گورنمنٹ کے اسکول میں کام کیا، اور وہیں 1987 میں ہی انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی افریقہ میں رہتے ہوئے. اور بطور واقفی زندگی وہاں 1987 میں احمدیہ سینئر سیکنڈری اسکول ہمیشہ میں بطور پرنسپل آپ کا تقرر فرمایا مسیح رابع نے، اور جہاں آپ نے 1991 تک خدمت توفیق پائی. اس کے بعد پھر واپس پاکستان آ گئے اور یہاں آ کے بھی جماعتی خدمت کرتے رہے. 1992 میں خلیفہ مسیح رابع نے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے جائزہ کے لیے ان کو سیری لیون بھجوایا، اور وہاں ان کی جو ماہرانہ رائے تھی اس پر کی رپورٹ پر وہاں کچھ کام ہوئے. 96 میں نظام تعلیم کے تحت ان کا تقرر نصرت جہاں اکیڈمی ربا میں ہوا، اور بطور استاد یہ فزکس پڑھاتے رہے. وہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی. اسی طرح صدر عمومی کے دفتر میں بھی اور والنٹیئر بطور عمومی اصلاحی کمیٹی میں کام کرتے رہے. ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میرے شوہر سام مسلات کے پابند تھے، بہت نرم مزاج تھے اور کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور کوئی چیز پڑھنے کا بہت شوق تھا. علم دوست انسان تھے. اگر کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی، یہی کوئی آ رہا ہو کچھ وہ پوچھ رہا ہو تو یہ کہتے تھے میرے لیے کتابیں لے آؤ، اور علمی کتابیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ بھی پڑھا کرتے تھے. کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرتے تھے. اگر بات بتانی نہیں ہوتی تھی تو خاموش رہتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ غلط بات کر جائیں. ان کی بیٹی نے بھی انہی اوصاف کا ذکر کیا ہے. میں نے بھی انہیں دیکھا ہے. بڑا شریف النفس انسان تھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے اور وقف کو وفا کے ساتھ نبھانے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. یہ ان کے یہ میر اسحاق صاحب کی نواسی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، سیدہ لبنہ کے ساتھ، جو میجر سعید احمد صاحب کی بیٹی تھیں. اور میر محمد اسحاق صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب کے بیٹے تھے. ہم جانتے ہیں جماعت میں مشہور ہیں. ان کا قرآن کریم کا ترجمہ بھی جماعت میں رائج ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر